پہلا لزوم کفر کا کہ تساں لزوم کر دے ہو پکا پکا اے گل اج تساں دسیا اے لو جی اس نو ریکارڈ کر لیو جی۔ دوسرا قادیانیوں کے لحاظ سے نرم گوشے رکھنے والا، کہ ایک عرصہ تک ڈاکٹر اقبال قادیانیوں کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتے تھے، اور تیسرا اور نہ ہی میں خود انہیں کافر کہتا ہوں۔ نہ میں نے خود کسی مقام پہ اس طرح کا کوئی قول کیا۔ ان میں تغیر و تبدل کیوں آیا؟ سال سے ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ کے مسئلہ کو ایمان و کفر کا مسئلہ بنا کر علماء ربانیین کی خدمات اور جنازے مشکوک ٹھہرا کر کی بیعت بھی توڑ دی جائے، اس کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے، تو اس کے پیچھے یہ محنت ہے حضرت قبلہ مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی قادری جلالی زیدہ شرفہ کی ذات کی۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین ناظرین، اللہ کے فضل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت سے 25 جنوری کا روشن دن، جس کی انتظار کی گھڑیاں آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور اللہ کے فضل سے اس وقت پوری اہل سنت، غیور سنی نوجوان، علماء و مشائخ النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکت کے لیے ہمیں بےتاب نظر آ رہے ہیں، اور اس کی تشہیری مہم کے حوالہ سے بھی اپنی سرگرمیاں پیش فرما رہے ہیں۔ معزز سامعین ناظرین، حضرت مولانا مفتی محمد راشد محمود رضوی صاحب کے دعاوی میں دن بدن نہیں بلکہ گھنٹہ بگھنٹہ تبدیلی آ رہی ہے، اور حضرت خرامے اپنے واپس پاؤں پلٹ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہمیں یہ امید ہے کہ حضرت اپنے تمام تر معاملات ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ کو مسلمان ماننے والے علماء و مشائخ کے لحاظ سے جو ان کے فتاوی جات اور ان کے مریدین و معتقدین کی بیعت توڑوانے اور جنازوں کو مشکوک ٹھہرانے کے حوالہ سے جو ان کی سرگرمیاں تھیں، ہمیں امید ہے رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے حضرت جلد پوری کابینہ اور تکفیری گروپ کی نمائندگی کرتے ہوئے ان تمام تر اپنے معاملات سے اعلانیہ رجوع بھی فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج آپ کی خدمت میں ہم نے مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے حوالہ سے جو انہوں نے ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ کے لحاظ سے اپنی ایک سوچ بدلی، اور اس میں جو تفاوت آیا، تغیر و تبدل آیا، وہ آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہ رہے ہیں۔ مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب کا پہلا موقف ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ کے حوالہ سے کفر کا تھا، اور مناظرہ جیلم شریف میں مولانا مفتی محمد ذکاء اللہ سعیدی صاحب کے استفسار پر جناب نے یہ اقرار بھی کیا کہ میں ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ کے لزوم کفر کا قائل ہوں، بلکہ میں پکا ان کا لزوم کفر مانتا ہوں۔ کہ یہ دسن دا مطلب یہ ہے، پھر عبارت دسنا، عالم فرماتے ہیں ضعیف سے ضعیف کول بھی ملے تو ہم احتیاط کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، اس بندے التزام نہیں کریں گے، اس سے ہم ڈریں گے۔ میں صرف اتنا آکھنا کہ تساں جو قادیانی نال ملائی جا رہے ہو، جو کچھ کری جا رہے ہو، اچھا کم از کم اتنا تے دسو نا کہ تساں لزوم کر دے ہو پکا پکا اے گل اج تساں دسیا اے لو جی اس نو ریکارڈ کر لیو جی، اس نو ریکارڈ کر لیو جی۔ بعد میں جب گرفت کی گئی اور ساری چیزیں دکھائی گئیں تو حضرت نے اس سے بھی یو ٹرن لیا اور یہ کہا کہ میں ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ کے کفر یا قادیانی ہونے کے لحاظ سے میں دعوے دار نہیں ہوں، بلکہ صرف اور صرف میرا یہ موقف ہے کہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ قادیانیوں کے لحاظ سے ایک نرم گوشہ رکھنے والے تھے۔ جو بات میں نے کی وہ یہ تھی کہ ایک عرصہ تک ڈاکٹر اقبال قادیانیوں کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتے تھے، اور اس کے میں نے حوالہ جات اقبالیات کے لٹریچر سے پیش کر، جس پر بندہ نچیز نے حسام الحرمین شریفین کی روشنی میں ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ سیدی اعلی حضرت علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ جو مرزا قادیانی کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، تو جو مرزا قادیانی کے لحاظ سے نرم گوشہ رکھنے والا ہو بقول جناب کے، تو معاذ اللہ وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت نے پھر اپنے اس موقف سے بھی یو ٹرن لے کے واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ جو گزشتہ شب حضرت کا کلپ اپلوڈ ہوا ہے اس کے اندر جناب محترم مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے انتہائی للچائی نظروں سے یہ فرمایا کہ میں ہرگز بھی قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کو معاذ اللہ کافر کہیں یا ان پر فتویٰ لگائیں، میں خود انہیں کافر نہیں کہتا، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ ان کی افکار یا ان کی تعلیمات کے حوالہ سے جو ایک عوام میں اویئرنس پیدا کی جا رہی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، یہ کام روکا جائے۔ ہم کوئی فتوے نہیں لے رہے آپ سے،
نہ کوئی ڈاکٹر اقبال کی تکفیر کے حوالے سے مطالبہ کر رہے ہیں، نہ میں نے خود کسی مقام پہ اس طرح کا کوئی قول کیا۔ سامعین وقار، 3 موقف مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ پہلا لزوم کفر کا، دوسرا قادیانیوں کے لحاظ سے نرم گوشے رکھنے والا، اور تیسرا کہ میں ان کے کفر کا یا ان پر فتویٰ لگانے کے لحاظ سے مطالبہ کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ ہی میں خود انہیں کافر کہتا ہوں۔ 3 موقف مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے منظر عام پہ آئے ہیں، اور ان میں تبدیلی یا ان میں تفاوت، ان میں تغیر و تبدل کیوں آیا، اس کے پیچھے یہ محنت ہے حضرت قبلہ مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی زیدہ شرفہ کی ذات کی۔ سال سے ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ کے مسئلہ کو ایمان و کفر کا مسئلہ بنا کر علماء ربانیین کی ذوات کی خدمات پر گرد ڈال کر شکوک و شبہات پیدا کر رہا تھا، اور جنازے مشکوک ٹھہرا کر اسی طرح معاذ اللہ ان علماء ربانیین کے لحاظ سے اس طرح کی سوچ پیدا کی جا رہی تھی کہ اگر کوئی ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ کے مسلمان ہونے کے لحاظ سے کوئی نظریہ رکھتا ہے تو وہ پیر معاذ اللہ فکر رضا کا باغی ہے، اس کی بیعت بھی توڑ دی جائے، اس کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے۔ اس طرح کی حضرت نے جو ساری سرگرمیاں شروع کر رکھی تھی، اور آج اگر واپس اپنے یہ پاؤں پلٹے ہیں اور پیچھے ہٹے ہیں تو اس کے پیچھے یہ محنت ہے حضرت قبلہ مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی قادری جلالی زیدہ شرفہ کی ذات کی۔ مگر اس موقع پر میں مفتی راشد محمود رضوی صاحب سے چند گزارشات کرنا چاہوں گا سوالات کی شکل میں۔ پہلے نمبر پہ حضرت مجھے یہ بتائیے، کیا مفتی کی یہی ذمہ داری بنتی ہے ایک زمانہ تک کسی شخص کے کفر کو ثابت کرتا رہے، پھر اس کے لحاظ سے قادیانی ہونے کے لحاظ سے یا قادیانیت نوازی کے لحاظ سے اس کی سرگرمیاں لوگوں کو دکھاتا بتاتا رہے، اور اس کے کفر کے لحاظ سے فتویٰ جات پڑھ کے سناتا رہے، اور آخر میں پھر آ کر یہ کہہ دے کہ میں تو کافر بھی نہیں کہتا، میں تو فتویٰ بھی نہیں لگاتا، اور نہ ہی میں کسی کو کہتا ہوں کہ کوئی اس پر فتویٰ لگائے؟ تو کیا حضرت ایک مفتی اسلام کی شرعی ذمہ داری یہی بنتی ہے؟ اگر جناب کے نزدیک ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ معاذ اللہ کافر تھے تو آپ نے اس موقف سے رجوع اعلانیہ کیا؟ ہرگز بھی نہیں فرمایا۔ کافر تھے، پھر قادیانیت نوازی کے لحاظ سے جناب نے یہ موقف کیوں اختیار کیا؟ اس سے پتہ چلا کہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ کے لحاظ سے جناب نے جو لزوم کفر کا دعویٰ کر رکھا تھا وہ باطل تھا۔ نمبر 2، قادیانیت نوازی کے لحاظ سے جو آپ نے موقف اختیار کیا اور ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ کو قادیانی ہونے کے لحاظ سے جناب نے جو ان پر ایک دعویٰ قائم کیا ہے، جس کا ہم نے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضرت آپ ان 4 فتویٰ جات میں سے اپنا یہی والا موقف کہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ قادیانیوں کے لحاظ سے نرم گوشہ رکھنے والے تھے، ہمیں ان 4 فتویٰ جات میں سے اپنا یہ موقف ثابت کر کے دکھا دے۔ تو حضرت نے مزید پھر ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس سے بھی نیچے موقف یہ اختیار کر لیا کہ نہیں، میں کافر بھی نہیں کہتا، میں فتویٰ بھی نہیں لگاتا، اور میں امام جلالی زیدہ شرفہ سے مطالبہ بھی نہیں کرتا، میں تو بس یہ کہتا ہوں ان کے افکار کے سیمینار نہیں کروانے چاہیے۔ تو حضرت ان تمام تر اپنے دعوی کے لحاظ سے جناب نے جو یو ٹرن لیا ہے، آپ اپنے ان باطل دعوی سے رجوع اور اعلانیہ توبہ کب کریں گے؟ ہم اس کے منتظر رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو مسلک حق، مسلک اہل سنت و جماعت اور فکر اعلی حضرت پہ کاربند فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔